السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ فلاسفیز آف ایجوکیشن. بٹ بفور ڈائیونگ ڈیپ انٹو دیم, فرسٹ لیٹس ڈسکس واٹ دا فلاسفی آف ایجوکیشن بیسیکلی از. فلوس اور سوفوس, یہ دو لفظ جب ملتے ہیں تو ان سے لفظ بنتا ہے فلاسفی. فلوس کا مطلب ہوتا ہے لو, سوفوس کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. سو اوور آل فلوس پلس سوفوس ان دونوں کا مطلب بنے گا لو آف وزڈم. جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سب کی ایک پرسنل فلاسفی ہوتی ہے جسے یوز کرتے ہوئے وہ پڑھاتے ہیں. ہماری جو ایجوکیشنل فلاسفی ہے اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم کیا بیلیو کرتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں, اور ہمارے کون سے پرنسپلز ہیں جو ہمارے پروفیشنل ایکشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فلاسفی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ بعض اوقات ٹیچرز کو دیکھتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ بس جو سلیبس میں ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے. بعض اوقات آپ ایسے ٹیچرز دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبلٹی دے رہے ہوتے ہیں, جو آپ سلیبس سے ہٹ کے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ ان کی فلاسفی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی اپروچ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ہمارے جو بیلیوز ہوتے ہیں اور ہماری جو اپنی فلاسفی ہوتی ہے ایجوکیشن کی, وہ ہماری کلاس روم میں ہم کس طرح سے پڑھا رہے ہیں, کیا کون سی ایکٹیویٹیز ہم پرفارم کروا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, اور کیسے ہم کلاس روم کو مینیج کر رہے ہیں, کیسے ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ہم کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں, ہماری کولیگس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کس طرح کا ہے, اور کس طرح سے اوور آل ہم اپنی پروفیشنل لائف کو کنڈکٹ کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری فلاسفی آف ایجوکیشن ڈٹرمن کرتی ہے. جو بیلیوز ہیں ٹیچنگ اور لرننگ کے بارے میں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا پرائمری رول ایز اے ٹیچر کیا ہوگا, اس کے بارے میں آپ کا کیا بیلیو ہے. ول اٹ بی ٹو ٹرانسمٹ نالج ٹو اسٹوڈنٹ اینڈ دین گائڈ دیئر پریکٹس ایز دے ڈیولپ اسکلز ان یوزنگ دیٹ نالج. کیا یہ ایسا ہے کہ آپ بس نالج اسٹوڈنٹس تک پہنچا کے اور اس کے بعد انہیں گائیڈ کرو گے کہ وہ کس طرح سے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کریں اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے, یا پھر آپ اسٹوڈنٹس کو سیلف ڈائریکٹڈ لرنرز بنانا چاہتے ہیں, اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کے جو پرائر ایکسپیرینسز ہیں, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ انہیں لے کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں سیلف ڈائریکٹڈ لرنر اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی فلاسفی ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ون جس میں آپ انہیں نالج ٹرانسمٹ کر کے انہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے بارے میں بیلیوز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے. پہلے ہم نے بیلیو ڈسکس کی اباؤٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آر بیلیوز اباؤٹ اسٹوڈنٹس. ایوری ٹیچر فارمولیٹ این امیج ان ہز اور ہر مائنڈ اباؤٹ what اسٹوڈنٹس آر لائک. ہر ٹیچر کے ذہن میں اپنے بچوں کے بارے میں ایک امیج ہوتا ہے, ان کی کیا اسکلز ہیں, ان کی کس طرح کی پرسنالٹی, ڈسپوزیشنز ہیں, ٹریٹس ان کی کس طرح کی ہیں, موٹیویشن لیول بچوں کا کتنا ہے پڑھائی کو لے کے, ایکسپیرینس ان بچوں کا کس طرح کا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بیٹے آپ جو ٹیچرز ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ٹیچرز کے ذہن میں بچوں کو لے کے ہوتی ہیں. بعض اوقات ٹیچرز کے ذہن میں بچوں کا نیگیٹو ویو بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ فیئر کی بیس پہ بنتا ہے. ایک ٹیچر کو لگتا ہے کہ میرے تو یہ بچے پڑھنے والے ہیں ہی نہیں ہیں, اگر میں ان پہ سختی نہیں کروں گی تو یہ پڑھیں گے نہیں. تو یہ کوئرژن, فیئر, یہ جب تک میں ان کے اندر انسٹل نہیں کروں گی تب تک میرے بچے پڑھنا سٹارٹ نہیں کریں گے. یہ چیز بیٹا اگر نیگیٹو ویو ہوگا ٹیچر کا تو وہ فیئر بیسڈ اس کا ریلیشن شپ ہوگا, اور اگر پازیٹیو ویو ہوگا ٹیچر کا تو ٹرسٹ اور ہیلپ فلنس بیسڈ اس کا ریلیشن شپ ہوگا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ that teachers convey positive attitude towards their students and a belief that they can learn. Okay, belief about what is worth knowing. Teachers have different ideas about what should be taught. کیا کون سی چیز امپورٹنٹ انف ہے کہ بچوں کو پڑھائی جائے, اس کے بارے میں ٹیچر کے بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں. پرپس ٹیچنگ کا بھی جو ہے وہ اگر ہم ڈسکس کریں تو ہماری جو ایجوکیشن کی جو فلاسفی ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ایجوکیشن کا مقصد کیا ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نالج امپارٹ کرنا ایجوکیشن کا مقصد ہے, دوسرے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کلچر کو ٹرانسمٹ کرنا ایجوکیشن کا مقصد ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو سوسائٹی میں اچھے طریقے سے اڈیپٹ
کرنے کی صلاحیت امپارٹ کرنا ایجوکیشن ہے. پھر کچھ کہتے ہیں نہیں ریلیجیس ایجوکیشن دینا از ایکول ٹو ریئل ایجوکیشن. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ پریکٹیکل ہینڈ آن ایکسپیرینس ٹریننگ پرووائڈ کرنا از ایجوکیشن. پھر کچھ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ لرنر یا ہیومن سینٹرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اصل میں ایجوکیشن ہے. تو ہر بندے کے مطابق ڈفرینٹ کنسیپشنز ہیں ایجوکیشن کی. نالج ہے، کلچر ہے، سوسائٹی میں اڈیپٹ کرنے کی صلاحیت ہے، ریلیجیس ایجوکیشن ہے، یا پھر آپ ٹریننگ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہو، ہیومن سینٹرڈ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہو. بیٹا یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. واٹ آر دا برانچز آف فلاسفی؟ فلاسفی کی کون کون سی برانچز ہیں؟ میٹا فزکس، ایپسٹیمولوجی اینڈ ایکزیولوجی. میٹا فزکس از واٹ از ریئل ٹو یو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی کے بارے میں جاننا یہ میٹا فزکس ہے، اور دس از ون آف دا برانچز آف فلاسفی. ٹھیک ہے. سیکنڈ برانچ فلاسفی کی ایپسٹیمولوجی. ہاؤ ڈو وی نو، لائک ہمارا جو نالج یا جو لرننگ کے بارے میں جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے اسے ہم ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. آگے ہم جا کے انہیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایکزیولوجی. ایکزیولوجی سے کیا مراد ہے کہ ہماری ویلیوز کس طرح کی ہیں. اب یہ اگر ٹیچر کی سینس میں دیکھا جائے تو ایک ٹیچر کو کیا لگتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے، وہ میٹا فزکس میں دیکھی جائے گی. لائک جو ہمارے دماغ میں چیزیں ہیں وہ ریئل ہیں، یا جو پھر باہر کی دنیا میں چیزیں ہیں وہ ریئل ہیں، یہ میٹا فزکس میں ڈسکس کیا جائے گا. ایک ٹیچر کو کیا لگتا ہے کہ ایپسٹیمولوجی کیا ہے، اسے کیسے وہ کیا سمجھتا ہے کہ کون سا نالج حاصل کرنا چاہیے، کون سی کیسے نالج حاصل کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیٹے ایپسٹیمولوجی میں دیکھی جاتی ہیں. اور ایکزیولوجی میں کہ ایک ٹیچر کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ویلیوز امپارٹ کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو. یہ لائک موریلٹی، آنیسٹی، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں یہ بیٹے ایتھکس میں آتی ہیں. تو یہ بھی یہ ایکزیولوجی میں جو چیز ہے وہ ہم بچوں میں ویلیوز ان میں انسٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. میٹا فزکس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از کنسرنڈ ود دا کوشچن اباؤٹ دا نیچر آف ریالٹی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ہم ریالٹی کی نیچر کو دیکھتے ہیں. دا ویری ہارٹ آف ایجوکیشنل فلاسفی از میٹا فزکس. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ از ریالٹی، واٹ از دا ورڈ میڈ آف، واٹ ڈز اٹ مین ٹو ایگزسٹ. اور لائک اس میں اوور آل آپ بس یہی ذہن میں رکھیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ ریالٹی ایکچولی از. اور ریالٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا وہ جیسے اگر دنیا اگر ریالٹی ہے تو دنیا کس چیز سے مل کے بنی ہے آخر. ٹھیک ہے. اور ہم پھر آخر اس دنیا میں کیوں ہیں، what does it mean to exist، کیا مقصد کیا ہے یہاں پہ رہنے کا. the school curriculum is based on what we know about reality. تو جو ہمارا کریکولم ڈیولپ کیا جاتا ہے، ڈیزائن کیا جاتا ہے بیٹے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیچر ہے ریالٹی کی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایپسٹیمولوجی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایپسٹیمولوجی از کنسرنڈ ود دا نیچر آف نالج. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کون سا نالج ٹرو نالج ہے. نالج کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا کیسے ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ بٹوین اپوزنگ ویوز آف نالج. ہم کیسے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ یہ والا پرٹیکولر ویو نالج کا ٹھیک ہے یا دوسرا ٹھیک ہے. واٹ نالج از موسٹ ورتھ. نالج کون سے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ایپسٹیمولوجی میں دیکھتے ہیں. ایز اے ٹیچر آپ ڈٹرمن کریں گے کہ واٹ از ٹرو اباؤٹ دا کنٹینٹ یو ول ٹیچ. ٹھیک ہے. جو کنٹینٹ آپ پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں کون سی چیز ٹھیک ہے، زیادہ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں. دین یو مسٹ ڈیسائڈ آن دا موسٹ اپروپریٹ مینس آف ٹیچنگ دس کنٹینٹ ٹو اسٹوڈنٹ. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کنٹینٹ آپ پڑھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو پڑھانے کا کون سا طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے. واٹ از ٹرو اباؤٹ دا کنٹینٹ یو ٹیچ، اینڈ دین یو مسٹ ڈیسائڈ آن دا موسٹ اپروپریٹ مینس آف ٹیچنگ دس کنٹینٹ ٹو اسٹوڈنٹ. ایپسٹیمولوجی میں ہم ایپسٹیمولوجی بیسیکلی از اباؤٹ ویز آف نوئنگ اباؤٹ دا ورلڈ. دنیا کو جاننے کے طریقوں کو ہم ایپسٹیمولوجی کا نام دیتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ طریقوں سے ہم سیکھتے ہیں. ہم اتھارٹی سے نالج حاصل کر سکتے ہیں. ہم ڈیوائن ریولیشنز کے بیس پہ کہ خدا کا پیغام ہے اس کی بیس پہ ہم چیزوں کو مان سکتے ہیں. نالج اس کی بیس پہ جیسے قرآن سنت وغیرہ، یہ یا بیسیکلی قرآن آپ کہہ لیں، یہ جو ڈیوائن ریولیشن ہم سمجھ کے نالج حاصل کرتے ہیں وہ
نالج ہو سکتا ہے، یا پھر امپیریسزم بیسڈ نالج ہو سکتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے نالج حاصل کرتے ہیں، ایکسپیرینس کی بیس پہ نالج حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ریزن اور لاجیکل انالیسس کی بیس پہ بھی نالج حاصل کر سکتے ہیں، لائک سوچ کے، ریزننگ کے تھرو، اور اس کے علاوہ ہم انٹویشن کی بیس پہ بھی نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹے ایگزیالوجی کیا ہوتا ہے، دا تھرڈ برانچ آف فلاسفی جو ہم نے ڈسکس کی، ایگزیالوجی وہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ان شارٹ تو بتا دیا کہ اٹ از کنسرنڈ ود ویلیوز، واٹ ویلیوز شوڈ ٹیچر انکریج اسٹوڈنٹس ٹو اڈاپٹ، کون سی ویلیوز ایک ٹیچر کو اپنے بچوں میں انکریج کرنی چاہیے، کون سی ویلیوز ٹرولی ایک ایجوکیٹڈ پرسن کی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کو لے کے ایک جو ایجوکیٹڈ ٹرولی پرسن ہے اس کی کیا رائے ہے، یہ بیٹے ہم ایگزیالوجی میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نہ صرف یہ کہ کوانٹیٹی آف نالج دیکھا جاتا ہے، بلکہ لائک اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر کو نہ صرف یہ کہ کوانٹیٹی آف نالج کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنا نالج ڈیلیور کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف لائف کے بارے میں بھی اسے فوکس رکھنا چاہیے، جو اس نالج کے تھرو وہ بچہ حاصل کر پائے گا۔ میں کیا پڑھا رہی ہوں آپ کو، اگر یہ آپ کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں لے کے آ رہا، کوئی کوالٹیٹیو ڈفرینس ہی نہیں لے کے آ رہا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ سو اٹ ہائی لائٹ دا فیکٹ دیٹ دا ٹیچر ہیز این انٹرسٹ ناٹ اونلی ان دا کوانٹیٹی آف نالج دیٹ اسٹوڈنٹ ایکوائر بٹ آلسو دا کوالٹی آف لائف دیٹ بیکم پاسبل بیکاز آف دیٹ نالج۔ ایجوکیشنل فلاسفیز کو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹے۔ ایجوکیشنل فلاسفیز میں جو ہمارے پاس پہلے تو اوور آل ہم سارے اسکول آف تھاٹس کو دیکھ لیتے ہیں نا۔ اس میں 2 طرح کے ٹائپس ہوتی ہیں، 2 طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک ٹیچر سینٹرڈ ہوتے ہیں جس میں ٹیچر کے پاس اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، ٹیچر نہیں دیکھتا کہ بچے کیا چاہتے ہیں۔ آن دا کنٹراری اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے جس میں ہم بچوں کے اوپر فوکس جس میں زیادہ ہوتا ہے کہ بچے کیا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوکس آن دا سیلف اینڈ سوسائٹی، اینڈ ٹیچر سینٹرڈ میں ہوتا ہے فوکس آن سبجیکٹ۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں، یہ پورا یہ گول دائرہ سے ایک بنا ہوا ہے، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرینیلزم، ایسنشلزم، پروگریسیوزم، ایگزسٹینشلزم اینڈ سوشل ریکنسٹرکشن، رائٹ۔ تو یہ بیٹے ہمارے پاس 5 یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو کور 5 سے زیادہ کرواؤں گی۔ بیسیکلی فلاسفیز ابھی کے لیے آپ نے یہ 5 یاد رکھنی ہے کہ جو ٹیچر سینٹرڈ ہے اس میں پرینیلزم اور ایسنشلزم، یہ دونوں اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ایسی فلاسفیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ نالج از یونیورسل اینڈ لائک اٹ اسٹیز کانسٹنٹ آل دا ٹائم، اس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ آن دا کنٹراری اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میں سوشل ریکنسٹرکشنزم کی بات کی جاتی ہے، ایگزسٹینشلزم کی بات کی جاتی ہے کہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں، لائک جو چیز آپ کی ویلیوز کے اکارڈنگ ہے وہی درست ہے، رائٹ، جو آپ نے خود ریالٹی کو تلاش کرنا ہے، لائک اس میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ اور پروگریسیوزم بیٹے ان دونوں کے درمیان میں لائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگین پرینیلزم، ایسنشلزم لائی ان دا ٹیچر سینٹرڈ سائڈ، لائی آن دا ٹیچر سینٹرڈ سائڈ، اور جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بیٹے سائڈ ہے اس میں سوشل کنسٹرکٹیوزم اینڈ سوشل ریکنسٹرکشنزم اینڈ ایگزسٹینشلزم، یہ دونوں اس سائڈ پہ آ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروگریسیوزم لائز بٹوین بوتھ آف دیز اپروچز۔ آگے چلتی ہیں، پرینیلزم کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پرینیلزم بیٹے سب سے زیادہ کنزرویٹیو اگر میں کہوں کہ اسکول آف تھاٹ یا جو فلاسفی آف ایجوکیشن ہے وہ پرینیلزم کی ہے۔ یہ ایک ٹریڈیشنل فلاسفی ہے اور بالکل یہ انفلیکسیبل ہے۔ اس میں آپ یہ بات کرتی ہے کہ یہ ایبسلیوٹ ٹروتھ ہوتا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا، اور اسی لیے یہی چیز بچوں کو ایز اٹ از ان میں انڈیل دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی بیٹے پلاٹو کی جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ اسے ریفلیکٹ کرتا ہے، پرینیلزم۔ It is a belief that truth and values are absolute, timeless and universal, and it aims to develop different rational and moral faculties in students, right۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں میں ریزننگ سکلز کو ڈیولپ کریں، ان کی مورل پاور کو اسٹرینتھن کریں، ریشنل ان کی ایبلٹی کو اسٹرینتھن کریں۔ تو یہ بیٹے ہم پرینیلزم میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ریئلٹی از اے ورڈ آف ریزن، جو ریئلٹی ہے وہ ہماری
اور آئیڈیاز کی فارم میں موجود ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا نا پلیٹو نے جو آئیڈیا دیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ ہماری یہ جو دنیا ہے یہ بیسیکلی پہلے آئیڈیاز کی فارم میں آئی، اور وہ ان آئیڈیاز کی جو ورڈ دنیا ہے اس کی ایک امپرفیکٹ فارم یہ ریئل ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جو اصل نالج ہے وہ آئیڈیاز کی فارم میں ہے. باقی یہ جتنا بھی ہمارا آس پاس موجود ہے یہ تو ہے ہی امپرفیکٹ، اور یہ اس لیے مرض وجود میں آیا کیونکہ وہ آئیڈیاز کی دنیا پہلے موجود تھی. اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو ٹروتھ کا پتہ چلے، ایجوکیشن بچوں کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بیٹے آئیڈیاز کی فارم میں ہی موجود ہے. تو اگر آئیڈیاز کی بات کی جا رہی ہے تو ہم ریئلٹی کی، تو ہم ریزن کی بات کریں گے، ہم یہ بات کریں گے کہ ریشنل لیول پہ آپ سوچتے کیا ہیں، یہ چیز بیٹا ہم ڈسکس کریں گے. سو اس میں ہم کانسیپٹس پہ فوکس کرتے ہیں، اور ہم اس میں میننگ آف نالج کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. آل ہیومن بینگس پوزیس دا سیم اسینشیل نیچر. جتنے بھی ہیومن بینگس ہیں وہ سارے کے سارے بیٹا ان کی سیم اسینشیل نیچر ہوتی ہے. یہ پیرینیلزم کا یہ اس کی پروپوزیشن ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے اور جو اس کی ایگزسٹنس ہے وہ پرماننٹ ہے، ورچولی پرماننٹ ہے. سو جو ٹیچنگ سٹائلز ہیں اسی لیے انہیں چینج نہیں کرنا چاہیے. انسان شروع سے ایسے ہی رہا ہے جیسے یہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے جو نالج ہے وہ ہمیں ایز اٹ از جو صدیوں پہلے دیا جا رہا تھا وہی ہمیں آج بھی دینا چاہیے. It also emphasizes the importance of transferring knowledge, information and skills from the older generation to the younger one. یہ جو پرانی ہماری جنریشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بہت عرصہ پہلے کا جو نالج ہے اسے ایز اٹ از اٹھاؤ اور نئی جنریشن کو پلا دو. ٹھیک ہے. دا ٹیچر از ناٹ کنسرنڈ آف اسٹوڈنٹس انٹرسٹ. اس میں ٹیچر کا میں نے بتایا نا یہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے. ٹیچر کو کوئی اس بات سے سروکار نہیں کہ بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے. ٹیچر کا مین فوکس اس چیز پہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یا نالج کیا ہے جو میں امپارٹ کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹ ایکوائر نالج آف انچینجنگ پرنسپلس اور گریٹ آئیڈیاز. اس میں ایسے پرنسپلس کے بارے میں نالج دیا جاتا ہے جو کہ انچینجنگ ہوتے ہیں، اور اس میں ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بہت کم فوکس کیا جاتا ہے. پیرینیلزم میں ہم جنرل ایجوکیشن پہ ایمفسائز کرتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ پیسیو ریسیپینٹ ہوتا ہے. اس کے جو مین پروپوننٹ ہیں بیٹے وہ رابرٹ مینارڈ ہچن اینڈ مورٹیمر ایڈلر. یہ بیٹے دو اس کے پروپوننٹ ہیں جو بہت مشہور ہیں. اس میں ہچن اور ایڈلر اگر آپ یاد رکھو گے، مورٹیمر ایڈلر اور ہچن، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگین پورے نام کیا ہیں بیٹا؟ رابرٹ مینارڈ ہچن، رابرٹ مینارڈ ہچن، رابرٹ مینارڈ ہچن اور مورٹیمر ایڈلر. ٹھیک ہے، مورٹیمر ایڈلر یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے پیرینیلزم میں بہت زیادہ کنٹریبیوشنز اپنی کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ٹیچر کا رول یہ ہے کہ وہ اتھارٹی کے لیے رسپیکٹ کو انسٹل کرے بچوں میں، اور وہ انہیں کلیئر لیکچرز پرووائڈ کرے، اور انہیں بتائے، انہیں کریٹیکل تھنکنگ سکلز انہیں سکھائے، انہیں کریٹیو ٹیکنیکس جتنی بھی ہیں وہ انہیں سکھائے. رائٹ. اور اس کے علاوہ ڈسپلن اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کو کرنا ٹیچر کا مین مقصد ہے. اگین teacher's role is to instill respect for authority, deliver clear lectures, interpret and tells, coaching in critical thinking skills, and apply creative techniques and other tried and true methods which are believed to be most conducive to disciplining the student's mind. تو ٹیچر کو ایسی ٹیکنیکس استعمال کرنی چاہیے جو کریٹیو ٹیکنیکس، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کی جو ایبیلیٹیز ہیں وہ یا سکلز جو ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں بیٹے جو ہمیں جو اسٹوڈنٹس کے دماغوں کو ڈسپلن کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. اور ہمیں پیرینیلزم والے کہتے ہیں کہ وہی ٹیکنیکس جو اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کو ڈسپلن کرنے میں ہیلپ کر سکیں ان سب کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں یہ بات کی کہ اگر میں اس کی اپلیکیشن دیکھوں ٹیچنگ میں، تو پیرینیلزم میں یہ کہا گیا کہ ایجوکیشن شوڈ بی دا سیم فار ایوری ون. ہر بندے کے لیے ایجوکیشن سیم ہونی چاہیے. ایک سنگل کریکولم شوڈ ایگزسٹ فار آل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کریکولم شوڈ انکلوڈ اسٹڈی آف اوریجنل سورسز. جو ایک اوریجنل سورس ہے جہاں سے وہ چیز آپ نے ڈرائیو کی وہ پڑھایا جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ انسان بیسیکلی سیم ہوتے ہیں اسی لیے
جو میٹیریل ہے وہ بھی ہمیں سیم رکھنا چاہیے، اس کو ہمیں اسٹوڈنٹس کے انڈیویجول ڈفرینسز کو دیکھتے ہوئے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ چلڈرن مسٹ بی انچیلنجڈ اینڈ مسٹ بی چیلنجڈ اینڈ ایجوکیٹر مسٹ ایکسپیکٹ ریزن فرام دیم، کہ بچوں کو چیلنج کیا جانا چاہیے، اور جو ایجوکیٹر ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ میرے بچے ریزننگ کو استعمال کرتے ہوئے مجھے جو آنسر ہے وہ دے پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن از اے ٹول، اس میں یہ بات کی کہ ایجوکیشن از اے ٹول دیٹ پریپیئر ون فار لائف، گریٹ ایمفیسس از پلیسڈ اپون دا گریٹ کلاسک ہسٹری فلاسفی۔ اوبویسلی اب اس میں وہی سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے جو ہمیں ہماری جنریشنس کے تھرو ہم تک پہنچے، جیسے لٹریچر ہو گیا، ہسٹری، فلاسفی، سائنس، یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جائیں گی۔ پیرینیلزم اپلیکیشن ٹو ٹیچنگ، اس میں مزید اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات کی گئی ہے، ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر ایک پیرینیلسٹ ٹیچر ہے تو وہ یہ کہے گا کہ شیکسپیئر کو پڑھو، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو کرنٹ بیسٹ سیلر جو ناولز ہیں آپ اسے پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ یہ کہے گا کہ جو لاز آف موشن ہے وہ پڑھو، ہے نا، وہ یاد کرو، جو لاز آف تھرمو ڈائنامکس ہیں انہیں یاد کرو کیونکہ وہ یونیورسل ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کوئی اسپیس شٹل کا کوئی ماڈل بناؤ یا کچھ اس طرح کی وہ بات نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے یہ ایک اور یہاں پہ اگزامپل گیون ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، لیکن اس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ بچوں سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بس ہر وقت جو چیزیں میں پڑھا رہا ہوں وہ بس پڑھتے رہیں، اور سختی بھی ان پہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو لٹریچر ہے وہ پڑھو، چارلس ڈکن کو پڑھو، آپ شیکسپیئر کو پڑھو، چوسر کو پڑھو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں بچے حالانکہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں پڑھیں، بچے چاہتے ہیں کہ ہم کرنٹ نالج پڑھیں، لیکن وہ پھر بھی اس چیز کے اوپر فوکس کیے رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ٹیچر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ بچوں کو بھی ہارڈ ورک کرنا چاہیے، اور انہیں جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کی یہ ضروری ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہیں کام دیا جائے، اور وہ کوئی کمپلین ان کی نہ سنی جائے، بس جو چیزیں پڑھائی جانے والی ہیں، جو ہسٹوریکلی جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں ایز اٹ از وہ پڑھا دی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بیٹا، اسے یہ لگتا ہے کہ جو کلاسکس ہیں وہ پڑھ کے بچے اگلی جو 21 سینچری ہے اس میں زیادہ اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بس اتنا ہی رکھتے ہیں پیرینیلزم تک۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو باقی ہماری ہیں اسکول آف تھاٹ، انشاءاللہ ہم ان سے سٹارٹ کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سارے کے سارے اسکول آف تھاٹ ون گو میں سارے کور کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سو پلیز لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، یہ موٹیویٹ کرتی ہے چیز۔ تو باقی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم۔